السلام علیکم دوستو، بلال یونیک ڈیزائن میں آپ لوگوں کا سواگت ہے۔ سوال سلطان شمس الدین التمش کے بارے میں سوال جواب۔ سوال شمس الدین التمش کا آبائی وطن کون سا تھا؟ جواب اس کا آبائی وطن ترکستان تھا۔ سوال اس کے باپ کا نام کیا تھا؟ جواب اس کے باپ کا نام علیم خان تھا جو کہ ترکوں کے البری قبیلے کا سردار تھا۔ سوال شمس الدین التمش کو کس نے سوداگر کے ہاتھ فروخت کر کے اسے غلامی کے گھڑے میں ڈال دیا تھا؟ جواب اس کے بھائیوں نے جو کہ اس کی ذہانت اور خوبصورتی سے حسد کرتے تھے۔ سوال شمس الدین التمش نے ابتدائی تعلیم کہاں پر حاصل کیا؟ جواب بخارا میں۔ سوال بخارا میں ایک شخص حاجی بخاری نے اسے خرید کر کس کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا؟ جواب ایک شخص جمال الدین کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا جو کہ اسے غزنی لے گئے تھے۔ سوال غزنی میں کس سلطان نے شمس الدین التمش کو خریدا تھا؟ جواب قطب الدین نے شہاب الدین محمد غوری کی اس شرط پر کہ یہ غلام اگر دہلی چلے جائے تو وہاں قطب الدین کو خرید سکتا ہے، قطب الدین ان کو خرید سکتا ہے۔ سوال یہ غلام ترقی کرتا کرتا فوج کے کس عہدے پر پہنچا؟ جواب فوجوں کا سپہ سالار بن گیا۔ سوال سلطان نے اسے کن کن صوبوں کا گورنر بنایا؟ جواب بدایوں اور گوالیار کا گورنر یکے بعد دیگرے مقرر کیا۔ سوال شمس الدین التمش کو محمد غوری نے کب اپنی غلامی سے آزاد کا پروانہ دیا تھا؟ جواب گھوگھروں کے خلاف میدان جنگ میں شجاعت اور فوجی قابلیت کے جوہر دکھانے پر محمد غوری نے اسے آزاد کر دیا تھا۔ سوال یہ اس زمانے کی کس سپاہی سیاسی جماعت کا قائد تسلیم کیا جاتا ہے؟ جواب امرائے چہت گانی کا قائد مانا جاتا ہے۔ سوال قطب الدین ایبک کی وفات پر کون تخت نشین ہوا تھا؟ جواب مرحوم سلطان کا بیٹا آرام شاہ 1210 میں بادشاہ بنا تھا۔ سوال آرام شاہ کو کس نے شکست دے کر اتار دیا تھا؟ خود تخت نشین ہوا تھا۔ جواب بدایوں کا گورنر شمس الدین التمش نے شکست دے کر آرام شاہ کو تخت سے اتار دیا اور حکومت پر قبضہ کر لیا۔ سوال سلطان شمس الدین التمش کب حکمراں بنا؟ جواب 1211 عیسوی میں۔ سوال قطبی سردار یعنی ترک امرا سوداگر اعلیٰ فوجی افسر اور صوبائی گورنر اسے حکمراں کیوں تسلیم نہیں کرتے تھے؟ جواب کیونکہ غلامی کی زندگی گزار چکا تھا، اسی لیے اس کی اطاعت کرنا اور اس کے سامنے جھک جانا اپنی شان کے خلاف تصور کرتے تھے۔ سوال سلطان کا سب سے بڑا حریف کون تھا؟ جواب تاج الدین یلدوز جو کہ غزنی کا گورنر تھا۔ سوال اس حالات کو شمس الدین التمش نے کس طرح درست کیا تھا؟ جواب اس نے باغیوں کے خلاف فوجی کارروائی کی اور انہیں دریائے جمنا کے کنارے شکست دے کر باغیوں کے سر کچل دیے تھے۔ سوال تاج الدین یلدوز غزنی سے کیوں بھاگ کھڑا ہوا تھا؟ جواب 1214 میں چنگیز خان نے خوارزم کے بادشاہ جلال الدین پر حملہ کر دیا تھا۔ شاہ خوارزم چنگیز کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد غزنی کی طرف بھاگ نکلا اور غزنی کے علاقے پر حملہ کر دیا۔ غزنی کے حکمراں تاج الدین یلدوز نے مقابلہ کرنے کے بجائے غزنی چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ سوال 1214 میں چنگیز خان نے خوارزم کے بادشاہ جلال الدین پر حملہ کر دیا اور شاہ خوارزم چنگیز کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد غزنی کی طرف بھاگ نکلا اور غزنی کے علاقے پر حملہ کر دیا۔ غزنی کے حکمراں تاج الدین یلدوز نے مقابلہ کرنے کے بجائے غزنی چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ سوال تاج الدین یلدوز نے کب اپنا تسلط پنجاب کے علاقوں پر قائم کر دیا؟ جواب 1215 عیسوی میں۔ سوال تاج الدین یلدوز اور شمس الدین التمش کی جنگ کب اور کس مقام پر ہوئی تھی؟ جواب جنوری 1216 میں ترائن کے مشہور میدان میں مقابلہ ہوا تھا۔ سوال اس جنگ میں کس کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا تھا؟ جواب تاج الدین یلدوز کو۔ سوال تاج الدین یلدوز کس طرح مرا؟ جواب اس لڑائی میں گرفتار ہوا، التمش کے قید خانے میں ہی مر گیا۔ سوال منگول کون تھا؟ جواب منگول وسط ایشیا کے خانہ بدوش تھے اور اسلام قبول کر لینے کے بعد یہ لوگ مغل کہلانے لگے۔ سوال چنگیز خان کب پیدا ہوئے؟ جواب 1155 عیسوی میں۔ سوال کتنی عمر میں یہ برسر اقتدار ہوا؟ جواب باپ کی وفات کے بعد 13 سال کی عمر میں۔ سوال چنگیز خان نے کن کن علاقوں پر قبضہ کیا؟ جواب منگول، چین اور تاتار پر۔ سوال شروع میں مسلمانوں کے کن علاقوں پر قابض ہوا؟ جواب بلخ، بخارا، سمرقند وغیرہ پر۔ سوال چنگیز خان کی شاہ جلال الدین سے 2 جنگیں ہوئیں، دونوں میں جلال الدین کو شکست ہوئی، بتائیں اس نے کس طرف بھاگ کر جان بچائی؟ جواب پہلی شکست کھانے کے بعد غزنی اور دوسری شکست کھانے کے بعد ایران کا رخ کیا اور وہیں کسی دشمن نے اسے قتل کر دیا۔ جواب چنگیز خان نے پاک و ہند کو کیوں چھوڑ دیا؟ جواب ان لوگوں کو یہاں کی آب و ہوا راس نہ آئی۔ سوال سلطان نے قباچہ کے علاقوں پر کب حملہ کیا؟ جواب 1227-28 عیسوی میں۔ سوال شمس الدین نے اچ کے قلعہ پر قبضہ کب کیا؟ جواب 5 جون 1228 عیسوی کو۔ سوال کتنے دن محاصرہ کرنے کے بعد قلعہ اچ پر
اس پر کامیابی نصیب ہوئی؟ جواب: 3 ماہ تک محاصرہ رہا، اس کے بعد فتح حاصل ہوئی۔ سوال: کیا گوالیار کے حکمران منگل بھادیو نے سلطان کی اطاعت قبول کر لی تھی؟ جواب: جی ہاں، اس نے سلطان کی اطاعت قبول کر لی تھی اور وفادار رہنے کا وعدہ کیا تھا۔ سوال: التمش نے جب غیاث الدین کی طرف پیش قدمی کی تو اس کا کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ جواب: بادشاہ غیاث الدین کو التمش کی آمد کی اطلاع ہوئی تو اس نے مقابلہ کرنے کی جرأت ہی نہ کی بلکہ ہتھیار ڈال دیے اور اپنے آپ کو بادشاہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ سوال: ریاست جالور کے حکمراں اودھے سنگھ نے سلطان سے رحم کی درخواست کی، بتائیے درخواست کن شرط پر منظور کر لی؟ جواب: راجہ ہمیشہ بڑی باقاعدگی کے ساتھ دہلی کی مرکزی حکومت کو خراج عطا کرتا رہے گا۔ سوال: 1226 میں پرتھوی راج والے دہلی و اجمیر کو شکست دینے کے بعد التمش نے کون سا قلعہ فتح کیا تھا؟ جواب: رانتھ بور کے قلعہ کو فتح کیا۔ جواب: راجیوں کے ایک اہم فوجی مرکز منڈور کو کب فتح کیا؟ جواب: یہاں کے راجہ کرتیپال نے مسلمانوں کا مقابلہ کیا مگر شکست کھائی اور 1227 میں مسلمان اس امر پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ سوال: سلطان التمش نے بنگال کو کب فتح کیا؟ جواب: 1230 میں بنگال کی فتح کے بعد سلطان نے باقی ماندہ راجپوت ریاستوں کا بھی خاتمہ کر دیا جیسے مالوا، گوالیار، اجین اور بھیلیا کی ریاستیں وغیرہ۔ سوال: سلطان التمش نے کب وفات پائی؟ جواب: 26 اپریل 1236 میں۔ سوال: سلطان نے کتنے عرصہ حکومت کی؟ جواب: 25 سال تک کامیاب حکومت کی۔ سوال: سلطان نے اپنی جانشینی کے مسئلہ پر اپنی بیٹی رضیہ سلطانہ کے متعلق کیا کہا تھا؟ جواب: میرے مرنے کے بعد میری تمام اولادوں میں سے سوائے میری لڑکی کو کوئی بھی جانشینی کے قابل نہیں۔ سوال: سلطان کی وفات کے بعد کون حکمراں بنا؟ جواب: رضیہ سلطانہ۔ اب میں رضیہ سلطانہ کے بعد سوال جواب آپ کو بتاؤں گی۔